زوال عشق قسط نمبر 4۔ پچھلے کچھ دنوں میں ہدا، معاویہ اور اریبہ کے درمیان اچھی خاصی فرینڈ شپ ہو چکی تھی۔ رمشا بین کچھ دنوں میں بالکل چپ چاپ تھی، کوئی بھی رد عمل شو نہیں کر رہی تھی۔ ان تینوں کو لگا تھا وہ ان سے بدلہ لے گی، لیکن اس کی طرف سے کوئی رد عمل نہ ہوتا دیکھ کر یہ سمجھ کر خوش ہو گئی کہ وہ ان تینوں سے ڈر گئی ہے۔ اس لیے آج وہ تینوں باہر آئس کریم پارلر میں آئس کریم کھانے کے لیے جا رہے تھے۔ یزدان بھی ان کے ساتھ ہی تھا، جسے اس کے ٹوئنز زبردستی اپنے ساتھ کھینچ لائے تھے۔ اب وہ بھی کتایا ہوا ان کے ساتھ چل رہا تھا اور کھا جانے والی نظروں سے اریبہ کو گھور رہا تھا۔ اریبہ بھی اسے دیکھ کر طرح طرح کے فیس ایکسپریشنز پاس کر رہی تھی۔ اف اللہ، اور کتنی دور ہے، میں تو تھک گئی۔ ہدا تھکتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ کر بولی۔ اس کے پیچھے پیچھے اریبہ اور معاویہ بھی الٹی پلٹی مار کر وہیں سڑک پر بیٹھ گئے، جیسے ان تینوں کے لیے آئس کریم خود ہی وہیں چل کر آئے گی۔ تمہاری اس کار چورنے کی وجہ سے ہی پیدل آنا پڑ رہا ہے، ورنہ میں نے تو کہا تھا کار میں چلتے ہیں۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے اریبہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کے اس گھٹیا جھوٹے ڈائیلاگ کی وجہ سے ہی میں آپ کی کار میں نہیں آئی۔ کیا پتا آپ پھر مجھ پر جھوٹا کار چورنے کا الزام لگا دیتے۔ چونکہ یزدان نے آفس نہیں جانا تھا اور معاویہ ہدا کو بھی آج آف تھا، تو ہدا اور معاویہ نے مل کر پلان بنایا تھا کیوں نہ آج باہر کہیں گھومنے پھرنے جایا جائے۔ وہ اپنے پلان کے بارے میں اریبہ کو بھی انفارم کر چکے تھے، جس نے ساتھ چلنے کے لیے بہت منع کیا تھا، لیکن ان دونوں نے بھی اسے منا کر ہی دم لیا تھا۔ یزدان کو منانا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ ہدا کے ایک نکلی آنسو نکلنے کی دیر تھی اور یزدان فوراً سے مان جاتا۔ اب بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ اریبہ کو پک اپ ان تینوں نے ہی کرنا تھا جو ریڈی ہو کر کھڑی تھی۔ ہدا نے کار کا دروازہ کھول کر اسے ساتھ بیٹھنے کا بولا تو اس نے انکار کر دیا۔ وہ یزدان کے ساتھ اس کی کار میں نہیں جائے گی۔ کیا پتہ لفٹ دینے کے بعد کہے زبردستی میری کار میں گھس گئی، یا کار چوری کرنے کے ارادے سے میری کار میں بیٹھ گئی اور مجھ پر کار چوری کا ٹیگ لگا دے۔ ویسے بھی وہ کنجوس چھوٹے دل کے لوگوں سے لفٹ نہیں لیتی، کیا پتہ لفٹ کے نام پر انہیں دوراہی نہ کرنا پڑ جائے۔ اس لیے ہدا اور معاویہ نے طے کیا کہ وہ سب لوگ پیدل ہی جائیں گے۔ آئس کریم پارلر تک اریبہ نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ یزدان بھی اسے انکار نہیں کر پایا تھا، وہ بھی کہاں ادھار رکھنے والی تھی، فوراً سے جواب دیا۔ یہ جو کینچی کی طرح تمہاری ہر وقت اتنی لمبی زبان چلتی ہے، اس کے اوپر ہی بیٹھ کر چلے جاؤ۔ وہ بھی یزدان تھا، کہاں کسی کا حساب رکھنے والا تھا۔ یزدان کی بات پر جہاں اریبہ کا منہ پورا کا پورا کھلا تھا، وہیں ہدا اور معاویہ نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ میری کینچی کی طرح زبان چلتی ہے تو آپ بھی کلہاڑی کی طرح چلتی ہیں، ہر وقت اسی توق میں رہتے ہیں کوئی اس کے نیچے آئے اور آپ کاٹ ڈالیں۔ صحیح کہا نا تم نے، اس وقت تو میرا تمہیں کاٹ کھانے کو دل کر رہا ہے۔ یزدان نے اپنے ارد گرد گزرتے لوگوں کو مسکراتے ہوئے ان تینوں کی طرف دیکھا تھا۔ اللہ کرے آپ کی کلہاڑی مطلب زبان کو ہی زنگ لگ جائے۔ فوراً اسے بددعا دی گئی۔ سیم ہیئر، یزدان نے بھی اس کے انداز میں جواب دیا۔ ہاؤ رومانٹک کپل، کتنا پیارا لڑتے ہیں۔ ہدا نے معاویہ کے کان میں سرگوشی کی۔ اللہ جوڑی سلامت رکھے اور ان کی لڑائی کو بھی سلامت رکھے۔ معاویہ نے اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی، جس کے پیچھے ہدا نے فوراً سے آمین کہا۔ کتنے پیارے فقیر ہیں۔ بائک پر جاتے کپل نے ان کے پاس بائک روک کر ان تینوں کی گود میں 10 روپے کا نوٹ رکھتے ہوئے کہا، اور دوبارہ سے بائک سٹارٹ کر کے آگے بڑھ گئے۔ کیا مطلب تھا ان کا؟ ہم فقیر کہاں سے فقیر نظر آتے ہیں، ہم ان کو اندھے نہ ہو تو۔ اللہ کرے ان کی بائک ہی پنکچر ہو جائے۔ اریبہ، جو یزدان کی وجہ سے پہلے ہی بھری بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر سچی مسکراہٹ دیکھ کر دب کر بولی، آمین، اور اگلے 10 سال تک ان کا پنکچر بھی نہ لگے۔ معاویہ نے بھی فوراً سے اریبہ کی بددعا پر آمین کہہ ڈالا، جبکہ ہدا جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ کوئی انہیں پھر سے فقیر نہ کہہ ڈالے۔ فقیروں کی طرح بیٹھو گی تو فقیر ہی کہلواؤ گے نا۔ یزدان نے ان کے بیٹھنے کی پوزیشن پر چوٹ کی، جس سے وہ دونوں بھی جلدی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان تینوں نے یزدان کی طرف دیکھا، جو منہ کھولے دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ ان تینوں نے بھی اس کی نظروں کے زاویے میں دیکھا تو ان کی نظر اس بائک پر پڑی جسے انہوں نے بددعا دی تھی۔
بائک پر موجود لڑکا نیچے اتر کر بائک کی چیکنگ کر رہا تھا، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ بائک خراب ہو چکی ہے۔ سچ کہا ہے کسی نے، فقیروں کی بددعا جلدی لگتی ہے۔ یزدان نے اریبہ کی طرف دیکھ کر اس کی تھوڑی دیر پہلے دی گئی بددعا پر طنز کیا اور آگے آگے چلنے لگا۔ وہ تینوں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ کاش اس لڑکی کی زبان پر بلڈوزر چل جائے اور ہمیں سکون ہو جائے۔ یزدان آگے آگے چلتے بڑبڑایا۔ وہ جو اس کے پیچھے پیچھے ہی چل رہی تھی، اس کی بڑبڑاہٹ اس کے کانوں تک بھی پہنچی تھی۔ اللہ آپ کی دعائیں کبھی قبول نہ کرے۔ وہ بھی اس کے پیچھے چلتی ہوئی بولی۔ ایسے ہی لڑائی جھگڑے میں وہ لوگ آئس کریم پارلر پہنچ چکے تھے۔ سب نے اپنی اپنی پسند کا فلیور لیا تھا، جبکہ اریبہ نے یزدان کو چڑھانے کی خاطر 3-4 فلیورز لیے تھے اور انہیں ایک ساتھ ہی کھانے لگی تھی، جسے یزدان نے ناگواری سے دیکھا۔ چلو معاویہ، میری اور اریبہ کی آئس کریم کھاتے ہوئے کی پکس بناؤ۔ خدا نے آئس کریم کھاتے معاویہ پر حکم صادر کیا، جس نے بیچاری سی شکل بنا کر یزدان کی طرف دیکھا، جو لاپرواہی سے اپنے کندھے اچکا گیا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو تمہیں ہی تو شوق تھا نا گھومنے کا، چلو اب بناؤ پکس۔ بھائی میں کوئی پکس نہیں بنا رہا، میری ساری آئس کریم پگھل جائے گی، معاویہ نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا اور دوبارہ سے آئس کریم کھانے میں مگن ہو گیا۔ ہدا غصے سے تن فن کرتی اس کی طرف بڑھی۔ پہلے اپنے ہاتھ میں موجود آئس کریم اس کے سر کے ساتھ منہ پر بھی مصر ڈالے، پھر اس کے ہاتھ میں موجود آئس کریم پکڑ کر اس کے ساتھ بھی وہیں کیا اپنا کارنامہ سے انجام دینے کے بعد ہاتھ جھاڑ کر تھوڑا دور فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ اریبہ اس کا شوٹ کرو۔ ہدا نے اریبہ کو اس کی پکس بنانے کو کہا۔ اریبہ نے فوراً سے بیگ سے موبائل نکالا اور طرح طرح سے معاویہ کی پکس بنا ڈالی، جس میں وہ بہت فنی لگ رہا تھا۔ چلو بھائی تھوڑا مزہ ہی ہو جائے، چلو اریبہ اب اس کی پکس طرح طرح کے کیپشن کے ساتھ اپنے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پوسٹ کریں۔ اس نے اپنے بیگ سے موبائل نکلنے کے ساتھ ساتھ اریبہ کو بھی کہا، نہیں نہیں پلیز تم دونوں ایسا نہ کرنا، میں تم دونوں کی پکس بناتا ہوں نا، جیسے تم دونوں کہو گی ویسے ہی بناؤں گا۔ معاویہ نے جلدی سے ان کی منت کی، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا ہدا نے یہ سب کرنے میں ذرا بھی وقت نہیں لگانا تھا۔ وہ پہلے بھی اس کے ساتھ کافی دفعہ ایسا کر چکی تھی۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اریبہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تم بھی اس پہاڑ کے نیچے آ جاؤ تو مزہ ہی آ جائے، بلیک میلرز نہ ہو تو۔ یزدان نے اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ کپڑوں پر پھیلی آئس کریم دیکھتے ہوئے کہا، آپ سے تو ویسے ہی میری خوشی ہضم نہیں ہوتی، ہر وقت جلتے ہی رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جل جل کے کوے ہی بن جائیں۔ کائیں کائیں تو ویسے ہی ہر وقت کرتے رہتے ہیں، بھائی تو ایسے ہی لگے رہتے ہیں، تم چلو ہم پکس بنائیں۔ ہدا اس کی بازو پکڑ کے وہاں سے لے گئی اور دونوں پکس بنانے کے چکر میں سڑک کے بیچوں بیچ جا کے کھڑی ہو گئی۔ معاویہ ان کی پکس بنانے لگ گیا، جبکہ یزدان بھی اپنا موبائل نکال کر اس میں مصروف ہو گیا۔ پہلے دونوں نے آئس کریم کھاتے ہوئے پکس بنائی، پھر ایک دوسرے کی ناک پر آئس کریم لگاتے ہوئے پکس بنائی۔ اب ان کا پوز کچھ یوں تھا کہ ہدا آئس کریم کھا رہی تھی اور اریبہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ ہدا کے کان میں سرگوشی کرتے وقت اریبہ کی نظر پیچھے کی جانب اٹھی، جہاں سے ایک تیز رفتاری گاڑی ان کی طرف آ رہی تھی۔ اریبہ نے ہدا کو پیچھے کی طرف دھکیلا جو سڑک پر جا کے گری۔ معاویہ نے فوراً سے وہ بھی پک لے ڈالی، اسے لگا یہ بھی ان کا کوئی پوز ہوگا، لیکن اریبہ کی چیخ نے ان سب کو اس کی طرف متوجہ کیا، جہاں ایک گاڑی اریبہ کو ہٹ کر کے جا چکی تھی اور وہ سڑک پر خون میں لت پت پڑی ہوئی تھی۔ ہدا نے خوف زدہ ہوتے ہوئے سر اپنے گھٹنوں میں دے ڈالا۔ معاویہ جلدی سے بھاگ کر ہدا کے پاس گیا، جبکہ یزدان نے جلدی سے آگے بڑھ کر اریبہ کو اپنی باہوں میں بھرا۔ ایک گاڑی روک کر اس میں اریبہ کو لٹا کر وہ جلدی سے ہدا کے پاس آیا، تسلی کر لینے کے بعد کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ان تینوں کو بھی ساتھ لے کر جلدی سے ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ بھائی یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں ہی اریبہ کو لے کر سڑک کے بیچے بیچ گئی اور اب بھی اس نے مجھے بچانے کے چکر میں چوٹ کھا لی۔ ہدا اریبہ کے ماتھے سے نکلتے خون کی لکیر دیکھ کر خوف زدہ سی ہو کر بولی، کچھ نہیں ہوگا اریبہ، بچے تم ٹینشن نہ لو اور رونا بند کرو، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں نا۔
یزدان نے پھر اسے تسلی دی۔ معاویہ بھی خوف زدہ سا ہو کر بیٹھ گیا ایک سائڈ پر، اور وہ دونوں ٹھیک تھے۔ یزدان کے لیے کافی تھا۔ اسے اس وقت فکر تھی تو اریبہ کی، جس نے اس کی بہن کی چوٹ خود پر لی تھی اور اب وہ زخمی حالت میں تھی۔ گاڑی ہاسپٹل کے باہر رکی تو یزدان جلدی سے اسے گود میں بھر کر ہاسپٹل کے اندر کی جانب بھاگا۔ اس کے پیچھے پیچھے معاویہ اور ہدیٰ بھی بھاگے تھے۔ یزدان نے اندر لے جا کر اسے اسٹریچر پر لٹکایا اور اسے ICU میں شفٹ کر دیا گیا۔ یزدان کبھی اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتا جہاں تھوڑی دیر پہلے اریبہ کا وجود تھا، تو کبھی ICU کی طرف دیکھتا جہاں ابھی اسے لے جایا گیا تھا۔ بھائی، وہ دونوں روتے ہوئے جلدی سے بھاگ کر یزدان کو لپٹ گئے۔ بھائی کی جان، رونا بند کرو اور ٹینشن نہ لو، کچھ نہیں ہوگا۔ اسے اگر کچھ کرنا ہی ہے تو دونوں اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرو۔ یزدان نے دونوں کو پیار سے بہلایا۔ وہ دونوں ہاں میں سر ہلاتے ہوئے پریئر روم کی طرف چلے گئے، جبکہ وہ بھی اپنا سر ہاتھوں میں گرائے وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ اسے زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں، بس سر پر ہلکی سی چوٹ تھی، بازو اور ٹانگوں پر رگڑیں لگی تھیں، بس شاک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر یزدان کو آگاہ کیا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ تب تک معاویہ اور ہدیٰ بھی وہاں آ چکے تھے۔ اسے جب ہوش آیا تو اس نے سب سے پہلے ہدیٰ کے بارے میں پوچھا۔ یزدان کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ کم از کم اس کی بہن کی فکر تو کرتی ہے۔ یزدان ڈرائیور سے کہہ کر اپنی کار بھی منگوا چکا تھا۔ وہ تینوں اریبہ کو گھر ڈراپ کر کے اس کی ماما کو ریلیکس کر کے وہاں سے جا چکے تھے۔ انہوں نے اریبہ کی ماما کو یہی بتایا تھا کہ وہ اچھلتے کودتے ہوئے گر گئی تھی، زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ پھر تینوں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ موبائل بیمار تھا اور ابھی بھی ہے، اس لیے کافی ٹائم کے بعد واپسی ہوئی۔ کیا لگتا ہے ہدیٰ کے ایکسیڈنٹ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟